اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ السلام علیکم، میں ہوں صبا جنید اور آپ دیکھ رہے ہیں قرآنک انفارمیشن۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اپنے اس چینل پر ہم کراچی بورڈ کے طالب علموں کے سلیبس کے سوالات اپلوڈ کرتے ہیں۔ تو ہمارا آج کا سوال، جیسا کہ آپ تھمبنیل پر دیکھ چکے ہوں گے، 2 گروہوں سے متعلق ہے۔ یہ سوال سورہ انفال میں موجود ہیں اور میٹرک کلاس کی اسلامیت کی بک کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری سنائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ 2 گروہوں میں سے ایک گروہ آپ کا مسخر ہو جائے گا۔ اب یہ 2 گروہ کون سے تھے، ان کے بارے میں ہم اس ویڈیو میں جانیں گے۔ ایک گروہ آ رہا تھا شام کی طرف سے اور ایک گروہ آ رہا تھا مکے کی طرف سے۔ اب جو گروہ شام کی طرف سے آ رہا تھا وہ گروہ تھا ابو سفیان کا، اور جو گروہ مکے کی طرف سے آ رہا تھا وہ تھا ابو جہل کا گروہ۔ جو گروہ ابو سفیان کی قیادت میں شام سے آ رہا تھا، اس گروہ میں بہت سارا غلہ اور تجارتی سامان موجود تھا، اور اس گروہ میں مکے کے تقریباً تمام ہی بڑے بڑے سرداروں کا مال لگا ہوا تھا۔ جب وہ قافلہ مدینے کے قریب سے گزرنے لگا تو ابو سفیان کو خوف ہوا کہ کہیں مسلمان ان پر حملہ نہ کر دیں۔ اسی دوران ابو سفیان نے اپنا ایک قاصد مکے کی طرف بھیجا تاکہ وہ مکے والوں کو اپنی مدد کے لیے پکار سکے۔ جب اس بات کی خبر ابو جہل کو لگی تو ابو جہل جلدی سے سامان حرب کرنے لگا، کیونکہ ابو جہل پہلے ہی مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانا چاہتا تھا۔ تو یہ موقع ابو جہل کو ایک غنیمت کی طرح لگا، اور ابو جہل نے تقریباً 1000 کے قریب افراد کا لشکر جمع کیا جو کہ سامان حرب سے لیس تھے، اور مدینے کی طرف چل پڑا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کی خبر لگی کہ ایک گروہ شام کی طرف سے آ رہا ہے جو کہ ابو سفیان کی قیادت میں آ رہا ہے، اور ایک گروہ ابو جہل کی قیادت میں آ رہا ہے جو کہ جنگ کرنے کے ارادے سے آ رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ فرمایا کہ ایسے حالات میں ہمیں کس گروہ کی طرف جانا چاہیے۔ اس مشورے میں طے پایا کہ ہمیں ابو جہل کے گروہ کی طرف جانا چاہیے۔ تو لہٰذا ہوا یہ کہ ابو سفیان کا جو لشکر تھا وہ صحیح سلامت مدینے سے گزر گیا۔ ابو سفیان نے اپنے قاصد کو بھیجا اور یہ کہا کہ ہم بحفاظت یہاں سے گزر چکے ہیں، اس لیے اب ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ ابو جہل جو پہلے ہی جنگ کا ارادہ کر چکا تھا، اس نے اپنا سفر جاری رکھا، اور دونوں فوجیں، کفار کی اور مومنین کی دونوں فوجیں بدر کے مقام پر ایک دوسرے سے ٹکرائی، اور وہ موقع ہوا کہ جس میں کفار کو منہ کی کھانی پڑی اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح اور کامیابی سے نواز دیا۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنے آج کے سوال کی طرف، جو کہ ایز اے نوٹ آپ کی سہولت کے لیے دیا گیا ہے۔ سورہ انفال میں 2 گروہوں سے کیا مراد ہے؟ غزوہ بدر کے موقع پر مسلمانوں کے سامنے 2 گروہ تھے، جس پر اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا تھا کہ ان 2 گروہوں میں سے ایک گروہ تمہارا مسخر ہو جائے گا۔ یہ دونوں گروہ درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، ابو سفیان کا گروہ۔ ابو سفیان جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، ایک تجارتی قافلہ لے کر شام سے مکہ جا رہے تھے، اور اس قافلے میں مکے کے بڑے بڑے سرداروں کا مال اور سامان تجارت موجود تھا۔ نمبر 2، ابو جہل کا گروہ۔ ابو جہل کا لشکر 1000 افراد پر مشتمل تھا، جو ابو سفیان کی اطلاع پر اپنے قافلے کی حفاظت کے لیے مکہ سے مدینہ کی طرف چل پڑا تھا، اور ان کے پاس جنگی ساز و سامان تھا۔ گھوڑے اور اونٹ وغیرہ بھی ان کے گروہ میں شامل تھے۔ الحمدللہ،
ہمارے آج کے سوال کا جواب مکمل ہوا اور امید ہے کہ یہ جواب کراچی بورڈ کے طالب علموں کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ تو ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر رہے۔